وعن خالد بن عمر العدوي قال خطبنا عتبة بن غزوان وكان أميرا على البصرة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بسرم وولت حظاء ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة يتصابها صاحبها وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها فانتقلوا بخير ما بحضرتكم فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قارا والله لتملؤن أفعجبتم ولقد ذكر لنا أن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 عاما وليأتين عليها يوم وهو كزيز من الزحام ولقد رأيتني سابع 7 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك فاتذرت ببعضها بنصفها واتذر سعد بنصفها فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسی عظیماً وعند اللہ صغیراً رواہ مسلم. یہ امام مسلم کی روایت ہے جو حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نقل کی ہے. حضرت عتبہ بن غزوان صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدیم الاسلام جو پہلے لوگ اسلام سے پہلے لائے ان میں سے ہیں. خود اس حدیث میں یہ بھی بیان ہوا ہے. تو یہ خالد بن عمر کہتے ہیں کہ ایک روز عتبہ بن غزوان میں خطبہ دیا اور اس میں کہا انہوں نے اس وقت وہ بصرہ پر امیر تھے. انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد یہ کہا کہ دنیا جو ہے وہ اس نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ ختم ہونے والی ہے اور وہ بہت تیزی سے جو ہے وہ دور ہو رہی ہے. اور ولم یبق منہا الا صبابۃ، اس میں بہت تھوڑا سا رہ گیا ہے. اس کا حصہ جو ہے بالکل جیسے پانی سے کسی برتن سے پانی ڈالا جاتا ہے تو اس میں تھوڑے سے چند قطرے باقی رہ جاتے ہیں اور ضرورت مند جو ہے اس تھوڑے سے قطروں کو اکٹھا کر کے ان سے جمع کرتا رہتا ہے تاکہ ان سے کام لے اپنا. تو یہی حال ہے دنیا کا بھی. یہ بھی اب جو ہے گویا ہر شخص جو ہے اس کی دنیا اس زندگی اس کی کم ہو رہی ہے تیزی سے اور وہ آخرت کی طرف بڑھ رہا ہے، موت کی طرف بڑھ رہا ہے. تو یہ چند قطرے جو ہیں یہ ہمارے پاس باقی ہیں، انہی قطروں سے ہم نے اپنا جو ہے وہ کام چلانا ہے. تو فرمایا کہ وَإِنَّكُمْ مُنْتَقِلُونَ مِنْهَا إِلَىٰ دَارٍ لَا زَوَالَ لَهَا. یہ فانی دنیا جو ہے، جو محدود دنیا ہے، جس کے دن گنتی کے دن ہیں، اس سے آپ نے منتقل ہونا ہے ایک ایسے گھر کی طرف جس کے میں کوئی فنا نہیں ہے، جو ختم ہونے والی نہیں ہے، جس میں کوئی زوال نہیں ہے. تو فَانْتَقِلُوا بِخَيْرٍ مَا بِحَضْرَتِكُمْ. اس لیے اس گھر میں جس میں تمہیں جانا ہے اور جس گھر میں ہمیشہ رہنا ہے وہ سامان اپنے ساتھ لے جاؤ جو سب سے بہتر سامان. کیونکہ ایک مسافر ہوتا ہے اسے ایک جگہ رہنا ہوتا ہے، وہاں تو اسے کوئی یہ نہیں کہ گھر بنانا ہے یا وہ کوئی بڑی کوٹھی بنائے یا محل بنائے یا اس میں بس ایک تھوڑا سا مختصر سا بستر ہوتا ہے، ایک بیگ ہوتا ہے، اسی میں وہ گزارا کرتا ہے. کیونکہ پھر گھر لوٹ کے تو آرام کی جگہ تو گھر ہے نا. تو یہ گھر جس میں اب ہم رہتے ہیں یہ تو اس کو تو زوال ہے، یہ تو بہت تیزی کے ساتھ کم ہو رہی ہے اور ہر وقت جو ہے یہ اس کی سراہی سے قطرہ دانہ ٹپک رہا ہے، قطرے جو ہیں اس کو تو ختم ہونا ہے. تو جہاں جانا ہے وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے. تو تمہارے پاس جو کوئی بہترین چیز ہے وہ وہاں کے لیے لے جاؤ. بہترین چیز اب کیا ہے یہ سب جانتے ہیں. بہترین چیز وہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا باعث ہو، اور نیک عمل جو ہے وہی ہے جو بہترین چیز ہے وہاں کے رہنے کے لیے.
کیونکہ اسی سے وہاں ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی سے ہمیں نعمت حاصل ہوگی۔ تو بخیر ما بحضرتکم، کتنا خوبصورت یہ جملہ ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس، جو بہترین چیز ہے تمہاری، تو وہ وہاں لے جاؤ۔ بہترین ہماری دولت ہے تو اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، بہترین ہماری صلاحیت ہے تو اصل اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر کے وہ اپنا زاد راہ بناؤ اور وہاں رہنے کے لیے اس کو سامان بناؤ۔ فَإِنَّهُ قَدْ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ الْحَجَرَ يُلْقَى مِنْ شَفِيرِ جَهَنَّمَ، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ جہنم جو ہے وہ اتنی گہری ہے کہ اگر اس کے کنارے سے ایک پتھر پھینکا جائے تو 70 سال گزر جانے کے باوجود بھی وہ اس کی آخری انتہا جو وہاں تک نہیں پہنچتا۔ جہنم اس قدر گہری ہے۔ واللہ لتمنون، اور خدا کی قسم وہ بھری جائے گی۔ افعجب تم، کیا تم کو اس پہ کچھ تعجب ہے؟ کوئی حیرانگی کی بات ہے؟ یعنی جب لوگ اچھے عمل نہیں کریں گے تو پھر اس نے تو بھرنا ہی ہے برے لوگوں سے، اس میں حیرانی کی کیا بات ہے؟ وَلَقَدْ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَعَيْنِ مِن مَصَارِعِ الْجَنَّةِ مَسِيرَةُ 40 عَامًا، جس طرح کہ وہ جہنم جو ہے اتنی گہری ہے کہ 70 سال تک پتھر جو ہے وہ اس کے پیندے تک نہیں پہنچتا، اس کی انتہائی گہرائی جو ہے۔ اسی طرح جنت بھی اتنی وسیع ہے کہ اس کے 2 کواڑ جو ہیں ان کے درمیان 40 سال کا جو ہے اگر چلتا رہے تو آدمی کو 40 سال میں طے نہیں ہوتا، اتنی وسیع ہے جنت بھی اللہ تعالیٰ کی۔ تو وَلَيَأْتِيَنَّ عَلَيْهَا يَوْمٌ وَهُوَ كَظِيظٌ، ایک دن ایسا آئے گا اس پر کہ وہ اس میں ہجوم ہوگا کہ وہ 40 دن کا یہ مسافت ہے وہ بھی نظر آئے گی کہ وہ بھری ہوئی ہے، اتنے لوگ جنت کی طرف بھی جائیں گے۔ وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِقَ سَبْعٍ مَعَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ مجھ سے پہلے 6 آدمی جو ہے وہ ایمان لائے تھے، میں 7واں ایمان ایک شخص تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، اسلام لایا۔ اس وقت ہماری کیفیت کیا تھی جب ہم اسلام شروع میں لائے تھے؟ اب ان کو بتا رہے ہیں، وہ امیر ہیں، یہ بات وہ کہہ رہے ہیں جو کہ کوئی فقیر نہیں ہے، کوئی صوفی نہیں ہے، کوئی جنید بغدادی نہیں ہے، کوئی باجدید بستانی نہیں ہے، بلکہ بصرہ جیسی اہم جگہ کے وہ امیر ہیں، والی ہیں۔ یہ باتیں وہ ان کی زبان سے سنیں آپ، اور وہ ان کی زبان سے بھی سنیں، اور آج جو ہمارے حکمران کہتے ہیں ان کی بھی سامنے رکھیں۔ کہتے ہیں ما لنا طعام الا ورق الشجر، ہمارے پاس سوائے درختوں کے پتوں کے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ قرحت تشداقنا، حتیٰ قرحت تشداقنا، وہ اتنے کھردرے ہوتے تھے کہ ہماری جو جب گالیں ہیں وہ زخمی ہو جاتی تھیں ان سے، ان کی جو تیزی ہے اور ان کی جو چبھن ہوتی تھی ان سے۔ یہ بھوک لگی ہوتی تھی، کھانا تو پڑتا تھا لیکن وہ کھانا ایسا ناگوار ہوتا تھا کہ ہم منہ کو اپنے زخمی کر بیٹھتے۔ فالتقطت بردة فشققتها بینی و بین سعد بن مالک، مجھے ایک چادر ملی تو اب وہ ہمارے، یہ تو ان کے کھانے کا تھا کہ کھانے کے لیے ان کے پاس کیا ہوتا تھا، اب پہننے کے لیے کیا تھا، کہنے کہ مجھے ایک چادر ملی تو میں نے ایسے کیا کہ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک میں نے اپنے لیے اور ایک سعد بن مالک جو سعد بن ابی وقاص، ان کو ایک آدھا حصہ ان کے دے دیا، اور ایک انہوں نے اس کو باندھ دی اور دوسرا آدھا جو ہے میں نے۔ اور آج کیا حال ہے؟ فما اصبح اليوم منا احد الا اصبح اميرا على مصر من الامصار، اور آج کیفیت یہ ہے، ایک تو وہ کیفیت تھی ہماری، نہ کھانے کے لیے ہمارے پاس اچھی چیز ملتی تھی، نہ پہننے کے لیے پورے کپڑے ہوتے تھے، لیکن آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ کسی نہ کسی شہر پر امیر ہے۔ وَإِنِّي أَعُوذُ بِاللَّهِ أَن أَكُونَ فِي نَفْسِي عَظِيمًا، اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں اپنی نگاہ میں تو بڑا ہوں اور اللہ کے نزدیک چھوٹا ہوں۔ یہ ایسی چیز انہوں نے فرمائی کہ جس میں ایک مغز ہے ہماری ساری گویا ایک طرح سے تعلیمات کا۔ کس بات کی پناہ وہ مانگ رہے ہیں؟ اس بات سے کہ میں اپنے آپ کو اپنی نظر میں تو بڑا سمجھوں۔ اب دیکھیے کتنے لوگ ہیں جو اپنی نظر میں اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے۔ کسی کے پاس دولت ہے وہ کہتا ہے میں بہت بڑا امیر ہوں، میں بڑی شے ہوں۔
کسی کے پاس چودراہٹ ہے، وہ کہتا ہے کہ میں بڑا آدمی ہوں، میں بڑا ہوں، ایسا ہوں، یہ کر سکتا ہوں، وہ کر سکتا ہوں۔ کوئی حکمران ہے، وہ کہتا ہے میں یہ سے وہ کر سکتا ہوں، میں کسی کو پرواہ نہیں کرتا، جو چاہیں لوگ کہتے رہیں، احتجاج کرتے رہیں، مرتے رہیں، بھوکے سب کچھ کرتے رہیں، مجھے کوئی ہلا نہیں سکتا، میں اتنا بڑا ہوں کہ میرے آگے سب کو جھکنا ہوگا، میری بات سب کو ماننی ہوگی۔ تو فرمایا کہ میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو بڑا سمجھوں، اپنی نظر میں تو میں بڑا ہوں، میں بڑا امیر ہوں، میں بڑا طاقتور ہوں، میرا بڑا ہے، میرے پاس فوج بہت ہے، میرے پاس اقتدار بہت ہے، میرے جو ہے اختیارات بہت ہیں، لیکن وہ میری ساری بڑائی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے میری حقارت اور اس کے چھوٹا ہونے کی سبب بن جائے۔ یعنی اگر میرے پاس طاقت ہے تو میں اس کو اس طرح سے استعمال کروں جو اللہ تعالیٰ کے فرمان کے خلاف ہو۔ اگر میرے پاس دولت ہے تو میں اس کو اس طرح سے استعمال کروں جس سے کہ اللہ ناراض ہو، اور اگر میرے پاس حکومت ہے تو میں اس طرح سے حکومت کروں کہ جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک چھوٹا ہونا ہے، چاہے میں کتنی بڑا ہو جاؤں، اپنے آپ کو سارے انسانوں کو 15 کروڑ کا یا 10 کروڑ کا یا 20 کروڑ کے ملک کا حکمران بھی بن جاؤں، لیکن اگر میں اللہ کے تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہوں، اس کے حکم کو نہیں مانتا ہوں، نہ مال ویسے خرچ کرتا ہوں جیسے اس کا حکم ہے، نہ اپنا وقت ویسے خرچ کرتا ہوں جس میں مجھے خرچ کر کے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنی چاہیے، نہ میں اپنی جو تعلقات ہیں لوگوں کے ساتھ ایسے رکھتا ہوں جو کہ اللہ تعالیٰ نے جس سے کہ حکم دیا ہے، تو پھر اللہ کے نزدیک میں چھوٹا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں میری اپنی بڑائی بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں اپنی نظر میں تو اپنے آپ کو بڑا سمجھوں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک میرے کوئی وقت نہ ہو، میں چھوٹا ہوں۔ تو یہ ہمارے لیے ایک رہنمائی ہے، اس میں ہر شخص کے لیے ایک پیمانہ ہے، اور یہ احتساب کا ایک ذریعہ ہے کہ کیا وہ اللہ کے نزدیک کیا ہے، اپنے آپ کو جو کچھ وہ سمجھتا ہے بڑا سمجھتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی اس کی ہے بات؟ کیونکہ قرآن مجید میں دوسری الفاظ میں واضح آتا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو اتقا نہیں ہے وہ چھوٹا ہے، جو اس سے ڈرتا نہیں ہے وہ چھوٹا ہے، جو اس سے ڈرتا ہے وہ بڑا ہے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ جیسا بھی کچھ ہے، اس کے پاس دولت نہیں ہے، اس کے پاس اختیار نہیں ہے، اس کے پاس اقتدار نہیں ہے، وہ چودھری نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں ہے تو وہ اکرم ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک معزز ہے، اس کی عزت ہے۔ لیکن اگر یہ ساری چیزیں اس کے پاس ہیں اور اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں نہیں ہے تو وہ چھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو وہی اس کے ساتھ سلوک کرے گا جو اس کے نافرمانوں کے ساتھ ہوتا ہے، نہ اس کی دولت کام آئے گی، نہ اس کی حکومت کام اس کی آئے گی، نہ اس کے اختیارات جو ہیں ان کا کچھ اس کے سامنے مس چلے گا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ لوگ جو اپنی اقتدار میں آنے کے بعد اقتدار کو بھولے نہیں تھے، صاف طور پر خطبے میں کہہ رہے ہیں، لوگوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ جسے تم آپ دیکھ رہے ہو یہ تمہارے اوپر امیر ہے، حکم کر رہا ہے، یہ ایسے ہمیشہ سے نہیں تھا، یہ تو درختوں کے پتے کھا کے بھی انہوں نے گزارا کیا، اور چھوٹے چھوٹے کپڑے جو ہیں ان سے اپنے جسم کا تن ڈھاکا ہے، تو عمارت کوئی چیز نہیں ہے، اصل چیز تو وہ خدا کی خوشنودی ہے جو حاصل تمہیں کرنی ہے، اور یہ دنیا وہ درس کون دے رہا ہے؟ آج تو یہی کہتے ہیں کہ ہم چھوڑیں گے نہیں، اور کسی کے کہنے سے ہم حکومت کو نہیں چھوڑیں گے، لیکن وہ یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ کوئی چھوڑنا چاہے یا نہ چھوڑنا چاہے، دنیا تو مختصر ہے، اس نے تو ہر روز جو ہے میری سراہی سے قطرہ قطرہ ٹپک رہے ہیں، تو یہ زمانے کی سراہی جو ہے اس نے تو خالی ہونا ہی ہے، ایسے قطرہ قطرہ ٹپک کے جو ہے وہ عمر جو ہے ختم ہو جاتی ہے، جیسے کہ درخت ہے اس سے پتہ جھڑتا ہے، سارے پتے جھڑ جائیں گے۔ تو وہ اس وقت جب کہ وہ اقتدار میں ہیں، ایک شہر کے بصرہ جیسے شہر کے وہ امیر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، یہ دنیا کا درس دے رہے ہیں کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، یہ جیسے تم دیکھ رہے ہو کہ میں امیر ہوں، میری یہ عمارت کی کیا معنی ہے؟ کچھ نہیں، یہ سب چیزیں فنا ہونے والی ہیں، باقی وہ چیز رہنے والی ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کو خوشنودی کا باعث ہو۔ اور اس لیے پھر آپ نے ان کو نصیحت کی کہ اپنے لیے وہ چیز ساتھ لو جو کہ تمہاری بہترین چیز ہے، اپنے وقت کو اس میں چیز میں صرف کرو جو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے وہ سامان کریں ساتھ لے جانے کے لیے جو اس کی خوشنودی کا باعث ہو، اور جو اس سے عزت